ایک آیا مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ فرماتا ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کا مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق ہے۔ وازواجہ امہاتہم، اور آپ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات تھیں۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بنت خویلد، سیدہ عائشہ صدیقہ بنت ابی بکر صدیق، سیدہ حفصہ بنت عمر بن خطاب، سیدہ ام حبیبہ بنت ابو سفیان، سیدہ ام سلمہ بنت ابو امیہ، اور سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ ان 6 ازواج مطہرات کا تعلق خاندان قریش میں سے تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 ازواج مطہرات یعنی حضرت سیدہ زینب بنت جاش، سیدہ میمونہ بنت حارث، سیدہ زینب بنت خزیمہ، سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہن، ان کا تعلق عرب سے تھا، قریش کے خاندان سے نہ تھا۔ آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غیر عربیہ تھیں اور ان کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ رفاقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے بارگاہ خداوندی میں انہیں عظیم مقام حاصل تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاخد من النساء، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 32 ہے کہ اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اسی طرح بخاری شریف کا صفحہ نمبر 351 جلد نمبر 1، مسلمانوں کو معلوم تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت ہے، چنانچہ جب ان میں سے کسی کے پاس کوئی ہدیہ ہوتا اور وہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تو انتظار کرتا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہوں تو اس وقت پیش کیا جائے۔ یعنی ازواج مطہرات نے صحابہ کرام کے اس خصوصی برتاؤ کو شدت سے محسوس کیا، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کریں کہ آپ لوگوں سے فرما دیں کہ جو شخص آپ کو ہدیہ بھیجنا چاہے تو وہ بھیج دے، چاہے آپ اپنی کسی بھی بیوی کے پاس ہوں۔ چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے کہنے کے مطابق یعنی دیگر ازواج کے کہنے کے مطابق بارگاہ مصطفی میں عرض کر دیا، تو آپ نے اس کا کوئی جواب ارشاد نہ فرمایا۔ ان دوسری ازواج نے ام سلمہ سے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے ام سلمہ سے پھر کہا کہ تم پھر عرض کرو۔ حضرت ام سلمہ نے بیان کیا جب میری باری آئی تو میں نے عرض کیا تو آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ ازواج مطہرات نے کہا تم پھر عرض کرو۔ چنانچہ جب ان کی باری پھر آئی تو انہوں نے پھر عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر تیسری مرتبہ جواب دیا لا تؤذینی فی عائشہ فإن الوحی لم یاتنی وانا فی ثوب امرأۃ الا عائشہ۔ فرمایا مجھے عائشہ کے متعلق اذیت نہ دو، اس لیے کہ وہی میرے پاس اس وقت آتی ہے جب میں عائشہ کے بستر پر ہوتا ہوں۔ تو یہ اللہ رب العالمین بھی دیکھتا ہے کہ میرے محبوب کا مزاج کس وقت اچھا ہوتا ہے۔ تو جب آپ تمام ازواج میں سے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس ہوتے تھے تو وہی کا نزول ہوتا تھا۔ بخاری شریف صفحہ نمبر 351 ہے۔ جو ایک بار آقا علیہ السلام کی کالی کملی کے نیچے آئے وہ تو اہل بیت، اور جو ساری عمر مزمل مدثر کی کملی میں سوتی رہیں وہ کیوں نہیں اہل بیت؟ کہتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن، امام حسین، مولا علی، سیدہ فاطمہ کو کملی میں چھپا کر کہا اللہم ہؤلاء آل بیتی، اسی دوران ایک بیوی صاحبہ قریب آنے لگیں تو حضور نے فرمایا ہوں۔ یہ وہ کہتے ہیں نبی تھا، کوئی عام بندہ تو تھا نہیں کہ نبی کا کلام وہی ہوتا ہے، نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا تو پہلے ہی خیر پر ہے، نہیں کہا۔ آپ نے فرمایا کہ اے ام سلمہ تو پہلے ہی خیر پر ہے، بیوی اگر اہل بیت نہیں تو کون اہل بیت ہے؟ وہ تو فاطمہ کی شادی ہوئی
تو یہ شائبہ ہو سکتا تھا کہ شاید اہل بیت سے نکل گئی ہوں، اگلے گھر چلی گئی ہیں، اب ان کا اپنا گھر ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کملی میں لے کر فرمایا جو ہمارا ہوتا ہے وہ نکلتا نہیں، اس کے صدقے سے تو میں نے علی، حسین، حسن کو بھی اہل بیت میں داخل کر لیا ہے۔ بیویوں کے تو اہل بیت ہونے میں شک نہیں، آپ عام بولتے ہیں فلاں کی اہل یا فلاں بما اہل و عیال، اور قرآن میں جس آیت میں اہل بیت کا ذکر ہے وہ شروع ہی ازواج کے ذکر سے ہوتی ہے، بلکہ پورا رکوع ازواج کا ذکر ہے۔ اور انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ پوری آیت نہیں بلکہ آیت شروع ہوتی ہے وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ، یہ سارے جمع مؤنث کے صیغے ہیں۔ وآتینا، یہ اتینا بھی جمع مؤنث کا صیغہ ہے۔ وآتینا اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33 ہے۔ بلکہ پورا رکوع کا مضمون شروع ہوتا ہے ان لفظوں سے، پیچھے سے رکوع شروع ہوتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک، یہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اپنی ازواج مطہرات سے، آیت نمبر 28 ہے۔ پورے رکوع میں ازواج مخاطب ہیں، اور انما یرید اللہ والی آیت بھی ازواج سے شروع ہے، اور اس کے بعد والی آیتیں بھی ازواج کا ذکر ہے۔ وَاذْكُرْنَ، اس کے بعد انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کے بعد والی آیت وَاذْكُرْنَ مَا یُتْلَى فِی بُیُوتِکُنَّ من آیات اللہ، آیت نمبر 34 پر رکوع مکمل ہوتا ہے۔ تو اگلی آیت میں بھی جمع مؤنث کا ہی صیغہ ہے، اور جہاں سے رکوع شروع ہوتا ہے اس وقت سے ازواج کا ذکر ہے، اور انما یرید اللہ والی آیت جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ بھی قرن فی بیوتکن، یہ بھی جمع مؤنث کا صیغہ ہے۔ تو اس لیے حضور نے اپنا اختیار استعمال کر کے چادر میں ان کو لیا اور فرمایا یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ بعد میں بھی آپ جب بھی سیدہ زہرا کے گھر کے پاس سے گزرتے تو فرماتے الصلاۃ یا اہل بیتی، ہم سب کو اہل بیت مانتے ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا جن کو حضور نے اہل بیت میں شامل کیا ہم ان کو اہل بیت مانتے ہیں، اور جن کو اللہ نے پورے قرآن کے اس پورے رکوع میں اہل بیت میں شامل کیا ہم ان کو بھی اہل بیت میں مانتے ہیں۔ قرآن نے کہا وازواجہ امہاتہم، اپنی ماں کو ہم لوگوں کے کہنے سے ماں مانتے ہیں۔ اس میں شک ہو سکتا ہے، جن کو اللہ کہہ دے یہ تمہاری مائیں ہیں ان کے ماں ہونے میں شک نہیں، ہاں البتہ صرف مومنوں کی مائیں ہیں، کیونکہ امہ و ازواجہ کا لفظ ہے، امہاتہم جو مومن ہیں ان کی مائیں ہیں۔ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ کا باپ مشرک تھا، جو ام حبیبہ تھی اپنے قبیلے کا سردار تھا، وہ اپنی بیٹی کو ملنے آیا، بستر رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگا ہوا تھا، تو ملنے آیا تو بستر پہ بیٹھ گیا، بیٹی نے اٹھا لیا اور باپ کو اس پر بیٹھنے نہ دیا، اس کو غصہ آیا، کہا میں تیرا باپ ہوں، فرمایا ٹھیک ہے لیکن شاید تو جانتا نہیں ھذا فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول پاک کا بستر ہے، اور انما المشرکون نجس، تو تو مشرک ہے اور مشرک نجس ہوتا ہے، پلیت ہوتا ہے، اور پلید میرے نبی کے بستر پر نہیں بیٹھ سکتا، سگا باپ تھا، اٹھا دیا۔ جبرائیل آئیں اور کہیں اللہ فرماتا ہے خدیجہ کو میرا اور خدا کا سلام دینا، جن کو حضور فرمائے میں نے قبول کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کے بعد حضرت ابو بکر کے گھر جب پہلی بار آئیں تو عمر 9 سال ہے، حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، حضرت عائشہ حیران ہوئی اور عرض کی ابا جی میں آپ کی بیٹی ہوں، فرمایا شادی سے پہلے تو صرف میری بیٹی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بننے کے بعد اب تو میری ماں ہے۔ اور وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، قرآن کہتا ہے کہ نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اور میں بھی مومن ہوں، اس حوالے سے تو میری ماں ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے حوالے سے جو بہت زیادہ چیز مشہور کی جاتی ہے اور نیگیٹو انداز میں بیان کی جاتی ہے وہ ہے واقعہ افک، اور واقعہ افک کیا ہے؟ آپ کا ہار گم ہو گیا،
تلاش کرتی رہیں، اتنے میں آپ رفع حاجت کے لیے اپنے کجاوے سے نکلی، رات کا ٹائم تھا۔ قافلہ والوں نے سمجھا کہ شاید آپ اندر کجاوے میں ہیں، قافلہ چلا گیا۔ جب آپ واپس آئیں تو ہار اسی اونٹنی کے نیچے تھا جو کہ مل گیا، لیکن قافلہ چلا گیا۔ ایک صحابی قافلے کے پیچھے رہتے تھے تاکہ قافلے والوں کی کوئی گری پڑی چیز سنبھالی جا سکے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو ام المومنین کو دیکھا، اپنے اونٹ پر بٹھایا اور قافلے میں شامل ہو گئے۔ منافقوں نے تہمتیں اور باتیں کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور نازل فرمائی اور 18 آیتیں حضرت عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی پر گواہ بنا کر نازل فرمائی۔ سورہ نور کی 18 آیتیں اللہ نے، جب لوگوں نے، چونکہ وہ دور جہالت کا تھا، حضرت ام المومنین تو اپنی رفع حاجت کے لیے گئیں، جب واپس آئیں تو قافلہ چلا گیا۔ بعد میں وہ جو پیچھے بندہ تھا جو حضور کے حکم سے ایک منزل پیچھے رہتا تھا کہ جہاں قافلہ پڑاؤ ڈالے وہاں ان کی کوئی چیز گری پڑی ہو تو وہ اٹھا لیتا تھا اور آ کے قافلے والوں کو دیتا تھا۔ لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دیں کہ یہ جناب اور ام المومنین اکٹھے کیوں الگ سے آ رہے ہیں قافلے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ندامت دلائی اور تنبیہ فرمائی کہ تم نے منافقین کی اڑائی ہوئی باتوں کو سنتے ہی کیوں نہ یہ کہہ دیا کہ یہ افک ہے۔ افک کا معنی بہتان۔ اس وجہ سے پورے واقعہ کا نام ہی واقعہ افک پڑ گیا، یعنی بہتان۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین، سورہ نور کی آیت نمبر 12۔ آگے آیت نمبر 16 میں فرمایا ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بہتان عظیم ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت صدیقہ کی برات اتنا واضح امر تھا کہ اس میں کسی تردد اور شک کی گنجائش ہی نہ تھی۔ اس لیے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نظریہ معلوم کیا تو حضرت عمر نے عرض کیا حضور آپ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی۔ حضرت عمر کا جواب سنیں۔ حضرت عمر سے جب حضور نے پوچھا کہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، ظاہر منافق تھے اور منافقوں کو موقع چاہیے تھا، تو حضور نے حضرت ابو بکر سے بھی پوچھا، حضرت عمر سے بھی پوچھا، حضرت عثمان سے بھی پوچھا، حضرت علی سے بھی پوچھا۔ جب حضرت عمر سے پوچھا تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ آپ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی کیونکہ وہ پلید جگہوں پر بیٹھتی ہے، لہذا جب اللہ رب العزت آپ کو مکھی کے پاؤں سے لگی ہوئی معمولی سی پلیدی سے بھی محفوظ رکھتا ہے تو آپ کے حرم پاک کو کیوں کر پلیدیوں سے محفوظ نہیں رکھے گا؟ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تھا۔ حضرت عثمان نے عرض کیا اللہ نے آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑنے دیا تاکہ گندی جگہ پر نہ پڑے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کے سائے کو بھی گندگی سے محفوظ فرماتا ہے تو آپ کے حرم پاک کو کیوں کر ہر قسم کی برائی سے محفوظ نہیں فرمائے گا؟ اب حضرت علی سے پوچھا تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت علی نے عرض کیا کہ آپ کے مبارک جوتے کے ساتھ کوئی ناپسندیدہ چیز لگی ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امی کو بھیج کر حالت نماز ہی میں اسے اتروا دیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے جوتے کے ساتھ ناپسندیدہ شے کے لیے فوراً اتار دینے کا حکم دیا تو حضرت صدیقہ میں کوئی عیب و قصور ہوتا تو فوراً ہی علیحدہ کرنے کا حکم رب العالمین خود نازل فرما دیتا اور نزول وحی میں دیر نہ فرماتا۔ تفسیر مدارک میں یہ موجود ہے۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر اعلان فرمایا کہ واللہ ما علمت علی آلی الا الخیر، اللہ کی قسم میں اپنے اہل میں صرف بھلائی اور بہتری اور پاکیزگی اور پاک دامنی کا اعتقاد رکھتا ہوں۔ قرآن مجید میں برات کا ایک ضابطہ اللہ نے بیان کر دیا۔ حضرت صدیقہ کی برات بیان کرنے کے لیے ایک ضابطہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، قرآن نے ایک ضابطہ سب کے لیے بیان کر دیا لیکن حضرت صدیقہ اور حضور کے حوالے سے کیا فرمایا؟ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے اور خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے،
اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پاک ہیں اور آپ کی ازواج مطہرات بھی اس قسم کی نجاستوں سے پاک ہیں۔ یہ تو تھی عرشی دلیل، اب فرشی دلیل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جب جابر بادشاہ کے پاس گئی، اس کا ارادہ خراب ہوا تو حضرت ابراہیم کی آنکھوں کے سامنے دیواروں کے پردے ہٹا دیے اور حضور کے لیے آسمانوں کے پردے ہٹا دیے۔ بی بی سارہ کی شان تورات میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کی شان قرآن میں ہے۔ کم از کم دو دلیلیں سمجھ لو، ایک فرشی اور ایک عرشی۔ روضہ رسول فرشی دلیل ہے اور سورہ نور عرشی دلیل ہے۔ روضہ رسول اسی حجرے میں ہے جو سیدہ ام المومنین کا حجرہ تھا، تو روضہ رسول فرشی دلیل ہے اور سورہ نور عرشی دلیل ہے۔ جب تک روضہ رسول قائم ہے سیدہ عائشہ کی شان قائم ہے، اور جب تک قرآن میں سورہ نور موجود ہے اما عائشہ صدیقہ کی عصمت موجود ہے۔ اگر ہار تلاش کرنے میں دیر ہو تو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر عائشہ وقت پہ آئے تو وضو کر کے نماز پڑھ لینا، اگر دیر لگا دے تو تیمم جیسی رعایتیں شامل ہو جائیں۔ اگر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کا ہار گم نہ ہوتا تو تیمم امت کے لیے کیسے حلال اور جائز ہوتا؟ یہ تیمم کا حکم اسی وقت نازل ہوا جب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کا ہار گم ہو گیا، لوگ ڈھونڈتے رہے، پانی ملا کوئی نہ، نماز کا وقت آ گیا، یا رسول اللہ اب کیا کریں؟ فرمایا ابھی حضور بھی بیٹھے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہیں، رب نے جبریل بھیج دیا اور یہ تیمم کی آیت طیبہ لے کے جبریل امین نازل ہو گیا۔ اگر ہار تلاش کرنے میں دیر ہو تو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر عائشہ وقت پہ آئے تو وضو کر کے نماز پڑھ لینا، اگر دیر لگا دیں تو تیمم جیسی رعایتیں مل جائیں۔ تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تجھے عظمت عطا کی، عافیت بخشی، فضیلت دی، خدائے پاک کا بارہا تجھ پر سلام آیا۔ بخاری شریف ہے، قال لہا عائشہ ھذا جبرائیل یقرئک علیک السلام، حضور نے فرمایا اے عائشہ یہ جبریل ہے، یہ تجھے سلام دے رہا ہے۔ تو خدائے پاک کا بارہا تجھ پر سلام آیا، مبارک ہیں وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا۔ رسول اللہ نے رکھا ہے صدیقہ لقب تیرا، فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا۔ شرف تیرے دوپٹے نے جنگ بدر میں پایا، اسے پرچم بنا کر رحمت عالم نے لہرایا۔ جنگ بدر کے موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ کا دوپٹہ پرچم بنا، اور یہ دوپٹہ امام الانبیاء فاتح خیبر حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں پکڑایا تاکہ دنیا دیکھے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوپٹے کے محافظ خود مولا علی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو ساری ازواج سے اجازت لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رہنا پسند فرمایا۔ حضور نے ساری ازواج کو بلایا اور بلا کے فرمایا میرا وقت آخری آ گیا اور اگر تم اجازت دو تو میں عائشہ کے گھر رہنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عائشہ کے گھر رہنا پسند فرمایا۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال میری گود میں ہوا۔ حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایصال ثواب کے لیے ختم دلواتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں جلوہ فرما ہوئے اور مجھے فرمایا من طعام در خانہ عائشہ می خرم ہر کہ مراد طعام فرستد بخانہ عائشہ فرستد۔ میں حضرت عائشہ کے گھر کھانا کھاتا ہوں، لہذا جو بھی مجھے ختم شریف کے ذریعے کھانا بھیجے تو عائشہ کے گھر ہی بھیجے، یعنی اس ایصال ثواب میں حضرت عائشہ صدیقہ کو بھی یاد رکھا کرو۔ یہ حکم سرور کائنات نے مجدد الافسانی کو دیا۔ حضرت یوسف کے متعلق بی بی زلیخا اپنے خاوند عزیز مصر کو کہتی ہے جو تیرے حرم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی جزا صرف یہ ہے
کہ وہ قید خانے میں بند کر دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی پاک دامنی خود بیان فرمائی، فرمایا قال ہی راودتنی عن نفسی، سورہ یوسف، کہ زلیخا نے مجھے ورغلانے کی کوشش کی تھی اور اللہ نے مجھے اس کے مکر سے محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی پاک دامنی ثابت کرنے کے لیے زلیخا کی قوم کے ایک شیر خوار بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی، اور اس نے حکیمانہ انداز میں قرائن و شواہد کے ذریعے حضرت یوسف کی طہارت اور نزاہت کو بیان کیا۔ اس نے کہا اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر یوسف علیہ السلام کا دعویٰ باطل ہے اور زلیخا سچی ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، اس بچے نے کہا، تو پھر زلیخا نے غلط بیانی سے کام لیا۔ حضرت یوسف سچے ہیں۔ فلما رأى قمیصہ قد من دبر، پھر جب انہوں نے قمیص دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ قال انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم، عزیز نے کہا یہ بات تو تمہارے مکروں میں سے ہے، بے شک تمہارے مکر بہت بڑے ہوتے ہیں۔ یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، اے یوسف اس بات سے درگزر کیجئے اور کسی کے سامنے اس کا ذکر نہ کیجئے، اور اے زلیخا تو اپنے گناہ سے توبہ کر، بے شک تو خطا کاروں میں سے ہے۔ سیدہ مریم اور سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ مریم کے حق میں بچہ حضرت عیسیٰ آپ نے گواہی دی، اور سیدہ عائشہ کے لیے سورہ نور کی 18 آیتیں نازل کر کے خود رب العالمین نے گواہی دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی بچہ دے، حضرت مریم کی پاک دامنی کی گواہی بچہ حضرت عیسیٰ روح اللہ جو پنگوڑے میں آئے وہ دے، اور جب ام المومنین کی باری آئی تو ان کی پاک دامنی خود رب العالمین نے سورہ نور کی 18 آیتیں نازل کر کے اپنے پیارے حبیب کی زوجہ محترمہ کی پاک دامنی کو خود بیان کر دیا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر تمام ازواج مصطفیٰ جو امہات المومنین ہیں ان کا ادب کرنے، ان کا احترام کرنے اور ان کی سیرت و کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔